بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں اور سامعین کرام، ناظرین اعظام، ہماری زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض شخصیتوں کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر خیر، ان کا حسن اخلاق، ان کے کردار اور ان کے چال چلن کا اور ان کے تواضع انکساری کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، ہماری نظریں منتظر ہوتی ہیں کہ انہیں ایک نظر دیکھ لیں۔ یقیناً آپ کی زندگی میں بھی ایسی شخصیات ہوں گی اور ایسے اشخاص ہوں گے کہ آپ انہیں دیکھنے کی تمنا رکھتے ہوں۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے چند اشخاص ہیں، بعض کا انتقال ہو گیا، کچھ افراد ہیں جن کا ذکر سنتا ہوں، جن کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ موقع ملتا تو ہم ان کے پاس جاتے، استفادہ کرتے، حال احوال معلوم کرتے، ان کے اخلاق و کردار سے کچھ سیکھتے، کچھ فیض پاتے، کچھ حاصل کرتے۔ ایسی شخصیتوں میں ایک عظیم شخصیت جن کے بارے میں نے بارہا تذکرہ سنا اور میرے اندر ایک طرح کی تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ انہیں میں دیکھوں، لیکن ہائے افسوس میں انہیں دیکھ نہ سکا اور ان کی وفات ہو گئی۔ میری مراد حضرت مولانا محمد ابراہیم قاسمی، جنہیں پہلے ہمارا دامت برکاتہم کہتے تھے، آج انہیں رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم قاسمی نور اللہ مرقدہ کا آج یعنی 19 دسمبر کو بعد نماز مغرب طویل علالت کے بعد سہارنپور میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہمیں اور آپ سب کو یہاں سے جانا ہے۔ دنیا میں کوئی رہنے کی نہیں آیا ہے، لیکن کوئی اپنا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہمیں غیبی محبت ہو یا کہا جائے کہ ان سے ملنے کے بعد محبت ہوئی ہو، محبت جس سے کی جاتی ہے، وہ جب رخصت ہوتا ہے تو انسان کے اندر کچھ تکلیف، کچھ غم، کچھ احساسات ایسے ابھر آتے ہیں جو عام موت اور عام وفات کے موقع سے وہ احساسات نہیں ابھرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم قاسمی نور اللہ مرقدہ کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن آپ کا ذکر میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا۔ جیسے مثال کے طور پر میں جس جامعہ میں پڑھاتا ہوں، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، یہاں کے ایک قدیم استاذ ہیں حضرت مولانا محمد سہراب عالم سبیلی دامت برکاتہم، جو جامعہ سے فارغ بھی ہیں، جامعہ کے استاذ بھی ہیں، اور اسی طرح آپ یہاں دفتر تعلیمات کے ذمہ داروں میں ہیں۔ اسی طرح دوسرے استاذ ہیں ہمارے اسی جامعہ کے یعنی دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے مولانا مفتی محمد رضوان القاسمی دامت برکاتہم، شعبہ عالمیت کے استاذ ہیں اور شہر کی ایک مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، متحرک ہیں، فعال ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دینی تعلیم کے نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان دونوں حضرات سے میں نے بارہا حضرت مولانا محمد ابراہیم قاسمی نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ سنا ہے، اور ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ اور بھی ہمارے شاگرد ہیں جنہوں نے مولانا کا دیدار کیا، مولانا سے ملاقات کی، مولانا سے فیض پایا، ان سے ہی میں نے تذکرہ سنا ہے۔ ان تذکروں کے بعد میرے اندر بھی چاہت ہوئی اور ایک امنگ اور ایک تمنا، ایک آرزو اندر دبی ہوئی تھی کہ جب بھی سہارنپور جانا ہو، اس علاقے میں ادھر جانا ہو یا وقت ملے تو بالقصد جاؤں اور مولانا سے ملاقات کروں، لیکن یہ تمنا دھری کی دھری رہ گئی، یہ آرزو دل میں رہ گئی اور پھر موقع نہ مل سکا، میں جا نہ سکا۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم قاسمی نور اللہ مرقدہ اصلاً صوبہ بہار کے ضلع پورنیہ کے رہنے والے تھے، بہار کے پورنیہ ضلع کے رہنے والے تھے، لیکن تقریباً 48 سال سے
آپ سہارنپور کے مشہور مدرسہ ناشر العلوم جو پانڈولی میں ہے، مدرسہ ناشر العلوم پانڈولی کے محتمم تھے، تقریباً 48 سال سے محتمم تھے، اور انتہائی کامیاب محتمم۔ ابھی بھی اس زمانے میں آپ کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ انتہائی متواضع تھے، انتہائی منکسر المزاج تھے، انتہائی خاکساری اور تواضع انکساری کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور بوریا نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ انتہائی سادہ انداز میں رہتے تھے، کوئی آدمی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ 48 سال سے عہدۂ اہتمام پر ہے، اور ایسا آدمی جو لوگوں میں انتہائی مقبول ہے، علاقوں میں بھی مقبول ہے، اور قرب و جوار کے مدرسے میں مقبول ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے طلبہ اکثر آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھتے تھے، بہت کچھ سیکھتے تھے، آپ سے فیض پاتے تھے۔ وہ مولانا کی یاد آتی ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر میں سنتا تھا، وہ ذکر خیر ہمارے ذہن و دماغ میں گردش کر رہا ہے۔ کہا جائے کہ وہ ذکر خیر ہمارے ذہن و دماغ میں طواف کر رہا ہے، اور پھر آپ کی یادیں آ رہی ہیں۔ ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن غیبی محبت تھی، غیبی چاہت تھی، غیبی الفت تھی۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیئات پر پردہ ڈال دے اور آپ کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ ہند اور بیرون ہند میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، اور ہزاروں افراد ہیں جو آپ کے شاگردوں میں جو مدرسے چلا رہے ہیں، تنظیمات چلا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آپ کے جو پسماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور آپ کی جو حسن اخلاق ہیں، کردار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اخلاق اور ایسے کردار اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو شریعت کا مظہر ہے، شریعت کی تعلیم ہے۔ یہ 2020 رخصت ہو رہا ہے، دسمبر کا 19 تاریخ ہے، اور اس سال نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء، جن کو اکابر علماء کہتے ہیں، اکابر امت ہم کہتے ہیں، وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ 12 دن اس سال کے ختم ہونے باقی ہے، نہ جانے یہ سال اور کتنے ستم ہم پر اور آپ پر ڈھائے گا، اللہ جانتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، ہم حفظ و امان کی دعا کرتے ہیں، ہم صحت و تندرستی کی دعا کرتے ہیں، اور ہر طرح کی خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے خیر نازل فرما دے، ہم سب کو عافیت کی زندگی دے، ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنا دے، ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ جو وفات پا چکے ہیں الہ العالمین ان سب کو جنت میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی دے دے، جو بحیات ہیں ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما دے، اور جو حضرات جا چکے ہیں میرے مولا ہم سب کو ان کا نعم البدل عنایت فرما دے۔ پھر ایک دفعہ ہم حضرت مولانا محمد ابراہیم قاسمی نور اللہ مرقدہ ناظم و محتمم ناشر علوم پانڈولی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔